جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عثمان مغل، اور آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج بڑی بھیانک اور دردناک سٹوری ہے جس میں قیمتی جان بھی ضائع ہوئی۔ اور آج راولپنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے اندر آج جو ہے وہ ایک خونی تصادم ہوا، اور اڈیالہ جیل کے اندر ہی ایک حوالاتی نے اینٹیں مار مار کے جو اپنا ساتھی تھا، جو ساتھی حوالاتی تھا، اس کی جان لے لی، جبکہ چار حوالاتی جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ اصل میں کیسے پیش آیا اور اب تک اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئی ہیں۔ اور محمد احسن نامی جو حوالاتی تھا، جو اڈیالہ جیل کے اندر تھانہ صادق آباد میں منشیات کی برآمدگی کے مقدمے میں جو اپنی سزا کاٹ رہا تھا، اور اسے 4 اکتوبر کو گزشتہ سال راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج تھا۔ بتایا کہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں تھا، اور اس نے دیوار جو ہے وہ کھرجنے کے بعد وہاں سے ایک اینٹ نکالی، اور اینٹ نکالنے کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر سوئے ہوئے جو حوالاتی تھے ان پر پہ در پہ وار کیے، اور اس پہ قیمتی جان جو ہے وہ ضائع ہوئی۔ جو شخص اس کے وار سے جاں بحق ہوا اس کی شناخت جو ہے وہ اعجاز ربانی کے نام سے ہوئی، اور وہ بھی ایک مقدمے میں اس پر بھی منشیات کا ایک مقدمہ جو ہے وہ تھانہ شالیمار میں درج تھا۔ اور 18 جنوری 2024 کو یعنی رواں برس جو گزشتہ ماہ تھا اس کی 18 تاریخ کو اسے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، اور بالآخر وہ ابتدائی طور پر شدید زخمی ہوا، اور بعد ازاں وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی انتقال کر گیا۔ اس سارے واقعے کے اندر جو ہے وہ مزید جاں بحق ہونے والے 4 افراد سمیت جو جاں بحق ہونے والا شخص تھا اس سمیت 4 افراد جو وہ جاں بحق ہوئے، جن میں شراز احمد، حماد علی اور محمد عمر اظہر شامل ہیں۔ میری جو ابتدائی تحقیقات تھی، جو میرے سورسز سے جو انفارمیشن مجھے ملی، اس کے مطابق شراز احمد نامی جو شخص تھا یہ 24 جنوری 2024 کو یعنی اسی سال کے گزشتہ ماہ میں اس کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، اور اس پر چوری کا جو مقدمہ تھا وہ تھانہ مندرہ میں درج کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جو دوسرا شخص تھا زخمی ہونے والا، اس کی شناخت جو وہ حماد علی کے نام سے ہوئی، اور اس کے خلاف بھی تھانہ شالیمار میں قتل کا مقدمہ جو وہ درج تھا، اور اسے بھی 12 جنوری 2022 کو اڈیالہ جیل جو وہ منتقل کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جو ایک اور شخص تھا زخمی ہونے والا محمد عمر اظہر، اس پر بھی جو ہے وہ ڈگری اجرا کا کیس تھا، اور اسے 7 فروری کو یعنی اسی ماہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ یہ سارا پس منظر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے خونی منظر کے بعد کافی شرمناک موقف تھا راولپنڈی سینٹرل جیل اڈیالہ کا، اور اس پر تحقیقات جو وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو وہ تشدد اور منشیات سپلائی اور سرکاری جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کی جانب سے وہ خود منشیات فروشی اور منشیات کی سپلائی میں بھی ملوث رہے، اور بالآخر ایک شخص پر شہری پر جو تشدد ہوا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور عدالتی احکامات پر ایک بیلف جو ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ہی راولپنڈی کے سینٹرل جیل اڈیالہ کا دورہ کیا تھا۔ اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنی جو رپورٹ پیش کی تھی، اس رپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کافی خوفناک منظر پیش کر رہی ہے، اور یہاں پر جو مجموعی طور پر جو قیدیوں کی گنجائش یہاں پر موجود ہے وہ 4000 سے 4500 ہے، لیکن اس وقت بھی تقریباً 6500 قیدی جو ہیں وہ اس وقت مختلف اور سنگین نوعیت کے مقدمات میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے اندر جو وہ قید کاٹ رہی ہیں۔ جو موقف ہے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل انتظامیہ کا کافی بھیانک بھی ہے، وہ موقف بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب ایک موقف ہے اڈیالہ جیل کا، کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ شہری کی ہلاکت کی جو خبر تھی وہ کافی تیزی سے جو وہ پھیلی۔ انتظامیہ نے کافی کوشش کی کہ اس خبر کو دبایا جائے، لیکن چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو کافی ناممکن چیز ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو وہ دبائی جا سکیں، اور بالآخر یہ خبر جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اور اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ جو شخص تھا محمد احسن وہ ایک ذہنی مریض ہے، اور اس کی جانب سے چائے کا ایک کپ جو ہے وہ کپ توڑا گیا، اور اس کپ کے ایک ٹکڑے سے اس نے دیوار کو کھرجنا شروع کیا، اور اتنا کھرجا کہ اس نے اسی دیوار کے اندر سے اینٹ نکال لی۔ یہ موقف ہے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل انتظامیہ کا کہ اس نے اس دیوار سے اینٹ نکالی، اینٹ نکالنے کے بعد اس نے اس شہری کے سر پر وار کیے، اور اس کے بعد جو وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اڈیالہ جیل کیا وہ دیوار جو ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ اس نے اس کو کھرجا، اور کھرجنے کے بعد ہی وہ 10-15 منٹ میں سے اینٹ نکالی، اینٹ نکالنے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کے اوپر وار کی اور اس سے وہ چل بسا؟
یہ سارا جو معاملہ ہے، سارے معاملے کو دبانے کے لیے، سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ دو طرف سے بھی موقف جو ہے وہ سامنے لائے بغیر ہی انہوں نے اپنے افسران کو جو رپورٹ دی، یہ وہ رپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دیوار سے اینٹ نکالی، اینٹ نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سروں پر ماری اور انہوں نے شدید زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے سیل نمبر 8 کے اندر پیش آیا ہے، اور اس پر مزید جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ جیل خانہ جات کی ان کی جانب سے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3 روز قبل بھی ایک شہری کی اڈیالہ جیل کے اندر جو وہ ہلاکت ہوئی تھی، جس کی لاش کو راولپنڈی کی بے نظیر بھٹو اسپتال جو وہ منتقل کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افسران کو خود بھی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنے کے لیے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کا جو وہ رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر جو منظم گینگ تھے وہ اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ مختلف وارداتوں میں وہ اس وقت بھی ملوث ہیں، گو کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر مختلف نوعیت کے مقدمات میں بیٹھ کے ابھی بھی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر باہر کی جو گینگز ہیں ان سے کروایا جا رہا ہے۔ لیکن جو میری انفارمیشن کے مطابق جو محمد احسن ہے یہ ضرور ذہنی مریض تھا، لیکن جو جاں بحق ہونے والا شخص ہے یہ ذہنی مریض نہیں تھا، اور یہ ایک قتل کی واردات ہے، اور اس پر ابھی تک جیل انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی۔ میں تو بڑا حیران ہوں، جیل انتظامیہ کا جو اپنا موقف تھا کہ دیوار کے اندر سے ایک ذہنی مریض شخص نے اینٹ نکال کے جو ہے وہ اپنے ساتھی کے اوپر وار کر اس کی جان لے دی، اور پھر یہ بتایا کہ فوری طور پر جو ہے وہ جیل عملہ پہنچا اور انہوں نے اس شخص کو وہیں دبوچ لیا۔ قانونی کاروائی کے لیے جو ہے وہ اس افسران سے رابطہ کر لیا گیا، جلد قانونی کاروائی شروع کر دی جائے گی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک قیمتی جان جو ہے وہ سارے واقعے کے اندر چلی گئی ہے، اور جس شخص کے خلاف آپ قانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس شخص کے خلاف پہلے ہی تھانہ صادق آباد میں 9C کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہے، اور جو جاں بحق ہونے والا اعجاز ربانی نامی شخص ہے وہ بھی منشیات کا جو مقدمہ ہے وہ اس کے اوپر درج تھا، 9B کا اس کے اوپر مقدمہ درج تھا، اور وہ تھانہ سہالہ کا ملزم تھا۔ اور ابھی چونکہ 2 قیمتی جانیں اب تک جو ضائع ہو چکی ہیں، اور اگر یہ اس حملہ آور کے خلاف مقدمات بھی درج کرتے ہیں، لیکن ایک شخص جو پہلے سے 9C کے مقدمے میں اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، اور اس شخص کے خلاف اگر آپ خود 302 کا مقدمہ درج کر لیں گے تو میرے خیال سے اس سارے معاملے پر بھی جو مقتول ہے اعجاز ربانی اس کے لواحقین کو آپ انصاف دینے میں بری طرح ناکام رہیں گے۔ مزید بھی اڈیالہ جیل اور اپنے ارد گرد ہونے والے جو واقعات ہیں تل حقیقت جو ہے وہ اپنے اسی ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔